بمعاني كتابه وخص المستمسكين منه بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار متعب اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے ہو سے اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك الغنیر لقد نفر القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بذوق طوی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا، اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب، کہ شیر بن چکا ہے ہر سنی جواں ہمارا. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کے بتلاتے ہیں زمانے بھر کو، جشن میلاد منا کے بتلاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اللہ جل و علا و آدم اکبر کی حمد و ثنا سے پیارا حبیب سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دانائے سبل ختم الرسول احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم و مکرم قابل احترام عزیز شام بزرگ دوستو، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں جن سے کتب حدیث مالا مال ہے. حصول برکت و نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے اوپر گزار کرتا ہوں. چنانچہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے. رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر رکنے کا حکم ارشاد فرمایا. ہم سارے رک گئے. جب رکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کھانا نازل کیا جائے گا، اس کے بعد آگے چل کے جہاد کریں گے. آپ فرماتے ہیں ہم صاحب نے اپنے توشہ دان کھولے. جب کھولے روٹی ہے لیکن سالن موجود کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ لگا کر کھایا جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم آپس کے اندر چیم گوئیاں کرنے لگ گئے، یار کس کے ساتھ لگا کر کھایا جائے. اسی دوران ایک شہد کی مکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئی اور زور سے بنبنانا شروع کر دیا. وہ حضور سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جانوروں کی بولیاں بھی عطا فرمائی ہیں. اسی بات پر کہ حضور علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم چند ایک صحابہ تھے رسول اللہ کے ساتھ، ہم مدینے کے گردنواح کے اندر نکلے، جنگل کے اندر سے ہمارا گزر ہو رہا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی آواز کے اندر پکار رہا تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے، ہم نہ سمجھ سکے، لیکن حضور کو پتہ چل گیا. کوئی اپنی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دے رہا تھا، اغثنی یا رسول اللہ، آقا میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ میری مدد فرمائیے. جس سمت سے آواز آ رہی تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی سمت چل پڑے. جب وہاں پر پہنچتے ہیں ایک ہرنی جال کے اندر بند ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ حبیب اللہ، مجھے شکاری نے
پکڑ رکھا ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رہا کریں، میرے پہاڑ کی دوسری سمت میں چند بچے ہیں، 2 بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جانور پنجرے سے نکل جائے واپس آتا نہیں ہے، ہرنی تو وعدہ کر تو آئے گی۔ عرض کی آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے وفا نہ ہو نہیں سکتا، آقا آپ چھوڑ کے دیکھیں میری جان چلی جائے گی لیکن حضور سے کیا ہوا وعدہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے ذرا بول سبحان اللہ۔ کہنے لگے آقا ضرور واپس آؤں گے، حضور نے چھوڑ دیا، لیکن قربان جائے حضور کی ذات پر، آقا وہیں پر رکے رہے، گئے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہرنی کے لیے جس طرح رحمت بن کر آئے اس کو چھوڑا، اسی طرح ہرنی کے مالک کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، حضور وہاں پر ہی ٹھہرے رہے، گئے نہیں، تاکہ شکاری آئے وہ پریشان نہ ہو کہ شکار گیا کدھر ہے۔ حضور علیہ السلام انتظار کرنے کے، شکاری آ گیا، کہنے لگے یا پھر میری ہرنی، سرکار نے فرمایا میں نے چھوڑ دی ہے، دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہرنی واپس نہیں آئے گی، میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، جب بھی شکار جال سے نکل جاتا ہے وہ واپس پلٹ کے آتا نہیں، آقا نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا پہلے خود جاتا ہے، آج آمنہ کے لال نے چھوڑا ہوا آج آئے گا، آج ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ہرنی اکیلی نہیں آئی، ساتھ میں 2 بچے بھی لے کے آ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لے تو کہتا تھا آئے گی نہیں، فرمایا آئی ہے یا کوئی نہ، کہا یا رسول اللہ آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ہم نے کلمہ یوں ہی نہیں پڑھا، اللہ نے آپ کو ہر ایک چیز عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایسا کرو یہ ہرنی آپ کی ہے، اب ایسا کرو یہ ہرنی مجھے بیچ دو، مجھے بیچ دو، میں اس کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حبیب اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے ساتھ سودے بازی کروں، آقا ہرنی بھی آپ ہی کی ہے، یہ میرا مال بھی آپ کا ہے، یا رسول اللہ حبیب اللہ یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، ہمارا جان تن من دھن مال و دولت آقا سارا آپ کے قدموں پر قربان ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ سے سودے بازی کروں۔ آقا یا رسول اللہ یہ ہرنی میں نے آپ کو تحفے کے اندر ہبہ کر دی ہے، آقا یہ ہرنی آپ کی ہے۔ جب حضور کو ہرنی دی جاتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے ہرنی جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ ہرنی جب آزاد ہوتی ہے اپنے انداز میں ایک لہجے کے ساتھ پاؤں زمین پر مار کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ۔ آقا میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر بن کے آئے ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب ہرنی اپنے انداز میں پاؤں زمین پر مار کر ایسے چلتی ہے جیسے بندہ ناز اور نخرے سے چلتا ہے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھیت حضور آپ کے در کی اس گھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ ہرنی رقص کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ناز کرتی ہے اپنے مقدر پر کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج رسول اللہ نے مجھے خریدا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں پھر واپس آ جائیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مکھی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ مکھی کیا کہتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مکھی یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے پاس سالن کوئی نہیں، شہد کے اندر میں نے غار کے اندر چھتا کس لیے لگایا ہوا ہے؟ آقا آپ کسی صحابی کو بھیجیں، میرے لیے بھی شرف کا باعث ہو جائے گا، میرے مقدر جاگ جائیں گے، آپ اور آپ کے صحابہ جناب اس کے ساتھ کھانا تناول فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو برتن دے کر بھیجا، آپ جاتے ہیں پیچھے پیچھے مکھی آگے آگے اڑتی جاتی ہے، غار سے جہاں چھتا لگا ہوا تھا وہاں پہنچ کر شہد نچوڑا جاتا ہے، پھر واپس لا کر رکھتے ہیں۔ جب شہد رکھ دیا جاتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، صحابہ نے پھر وہ کھانا کھایا، اب دوبارہ مکھی آتی ہے، پھر بن آتی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اب مکھی کیوں آئی ہے، اب کیا کرتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہے اے شہد کی مکھی بتا تو صحیح، تو سارے کا سارا
شہد جو جمع کرتی ہے، پھولوں کا رس نچوڑتی ہے، وہ سارے کا سارا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ سارے پھول میٹھے کوئی نہیں ہوتے، بعض میٹھے ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، لیکن تیرا سارے کا سارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ عرض کیا کہ ہم مختلف باغات کے اندر جاتی ہیں، بات واقعی اسی طرح ہے، سارے پھولوں کا رس میٹھا نہیں ہوتا، بعض کا میٹھا ہوتا ہے، بعض کا کڑوا ہوتا ہے، لیکن یا رسول ہم جب چھتا بھر دیتی ہیں، ہماری ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے تحت ہم سارا کام سر انجام دیتی ہیں، آقا وہ آپ کی ذات اقدس پر جب چھتا بھر جاتا ہے، بیٹھ کر چھتے پر درود و سلام پڑھتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی درود پڑھتی جاتی ہے، آقا جتنے بھی کربا پھول ہوتے ہیں آپ پر درود پڑھنے کا صدقہ اللہ سارے پھولوں کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میں خاک تھا میں دھول تھا مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ اب مولا روم رحمت اللہ تعالی اس پر بحث کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں علماء نے لکھا شاید 50 سال تک رکھا رہے خراب نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ اب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس شہد پر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا گیا ہے، اس لیے شہد خراب نہیں ہوتا۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا انتجابی ذکر کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں میرے نزدیک شہد 100 سال تک رکھا رہے خراب نہیں ہوتا کیونکہ درود پڑھا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں یہی حال مصطفیٰ کے امتی کا ہے جو چلتے پھرتے آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھتا رہتا ہے، مر جائے قبر میں جائے قیامت تک جتنا بھی عرصہ گزرے گا، فرمایا درود پڑھنے کی برکت سے اس کے جسم میں کبھی کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ہون بول کر رہا اونچی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود السلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک بشر نامی منافق شخص آتا ہے جو بظاہر سلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، کلمہ گو تھا، لیکن حضور کو مانتا کوئی نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا، اس کا ایک اور شخص کے ساتھ جھگڑا تھا جو کافر تھا، اس کے ساتھ جھگڑا تھا، یہ منافق آدمی تھا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور ہمارا فیصلہ کر دیں، یہ ہمارے درمیان چپکلش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضور مسلمان کا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور فیصلہ سیدھا کرنے والے ہیں۔ ڈنگا فیصلہ سرکار کرتے نہیں تھے، سرکار نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، یہ کافر جو ہے اس معاملے کے اندر سچا ہے، لہذا حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکلا، کہنے لگا کہ کافر سے کہنے لگا لو جی مینوں ہے فیصلہ منظور، کوئی نہیں، ہم اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب تاریخ گواہ ہے، جس کی آری ہوتی ہے نا حضرت عمر کے پاس وہی جاتا ہے، جا کر کہا حضرت ہمارا فیصلہ کر دے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے، وہ کافر بول اٹھا، منافق جا کر کیسے کہ حضرت ہمارا فیصلہ کریں، ہم دونوں کے درمیان یہ چپکلچ ہو گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو کر دیتے ہوں۔
کافر فٹ سے بولا، کہنے لگا کہ آپ کے نبی نے ہمارا فیصلہ کر دیا ہے، اس بندے کو تسلیم کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے فیصلہ اب بھی کرنے کی تو باری آئی ہے، فیصلہ تو ابھی کرنے کی باری آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر آئے، آتے ہی پہلے سمت میں اس منافق آدمی کا سر گردن جو ہے وہ دھڑ سے جدا کر دیا، اڑا کے رکھ دیا۔ جب اڑایا ادھر مسلمانوں کے اندر وبیلا مچ گیا کہ حضرت عمر نے تو مسلمان کو قتل کر دیا، اب اسلام کمزور پڑ جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر بھی خبر پہنچ گئی، حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو بلا کر لے کے آؤ۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر یہ تو نے کیا کر دیا ہے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ابھی ابتدائے اسلام ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، کون سے فیصلے شروع کر دیے۔ حضرت عمر ابھی بولنے والے تھے، لب کھولنے والے تھے، جبریل پیغام خدا لے کر آئے کہ سنیا رب یہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سونیا عمر نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، رب کہتا ہے اے محبوب اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں بھی محمد کا فیصلہ نہیں مان لیتے ہیں۔ فرمایا عمر نے مسلمان کو نہیں کافر کو اڑایا ہے، عمر نے مسلمان کو نہیں کافر کو اڑایا ہے۔ حضرت عمر تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور حضرت عمر کی وہ ذات ہے جب آپ بولتے تھے اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا، ناموس رسالت پر آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی بے ادبی کرے تو ہم نے ہر ایک غازی اور شہید کو دفنایا ہے، لیکن خنجر اب بھی ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی کسی کونے کے اندر بھی کسی خطے کے اندر بھی رسول عربی پر بھونکے گا، محمد عربی کے غلاموں کی تلوار اس کی گردن پر ایک نہ ایک دن ضرور پہنچے گی اور اس کو واصل جہنم کرے گی۔ یہ جذبہ دیگر صحابہ اکرام رضوان کا نظریہ کیا تھا اگر کوئی حضور کے خلاف بکواس کرتا ہے؟ یہ تو آنکھوں والے تھے جن کی آنکھیں بظاہر طور پر نہیں بھی تھی، اللہ نے ان کو کتنی غیرت عطا فرمائی ہے۔ 2 سنہ ہجری کا واقعہ، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی گئی شعری شکل کے اندر۔ ہجو کہتے ہیں شعروں کے اندر کسی کی گستاخی کی جائے تو اس کو ہجو کا نام دیا جاتا ہے۔ ہجو کی ایک یہودیہ عورت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر تشریف لے گئے، ہماری منتیں ہوتی ہیں فلاں کام ہو گیا تو دیگ سیدھی داتا صاحب جائے دی جانی بھی چاہیے، یا فلاں کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا، نفل پڑھوں گا، بالکل بجا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منت کیا تھی؟ آپ نے کہا یا اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گئے تو میں اس یہودیہ گستاخہ عورت کا سر تان سے جدا کر دوں گا۔ یہ منت مانی، آپ نے کسی کو بتایا نہیں، اپنے آپ تک منت مانی، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گئے اور نابینا صحابی رسول تھے حضرت عمیر بن عدی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسی بینائی دل کی عطا کی تھی کہ 5 نمازیں مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے ادا فرماتے ہیں، رسول اللہ کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عمیر بن عدی کا عمل تھا، دل روشن تھا، دل کی آنکھیں تھیں، بظاہر آنکھیں کوئی نہیں تھیں۔ اب جناب حضور واپس آ گئے، انہوں نے اسی رات کیا کیا، اپنے گھر سے جناب آدھی رات کے وقت پچھلے پیر میں اٹھے،
खंजर लिया और खंजर लेकर दीवारें टटोलते टटोलते यहूदिया और घर की तरफ चले गए। दीवार फलांगी, अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होकर जब टटोला ना, चारपाई रखी हुई है, एक खाली है, दूसरी पर वो औरत सोई हुई है, उसके अगल बगल में 2 बच्चे हैं, उनको उठाया, उठाकर दूसरी चारपाई पर किया और खुद उस पर चढ़ के पैर पे वार किए और वाज़िले जहन्नम कर दिया, खत्म कर दिया। खुद हजरत दीवार फलांगी बाहर निकले। अब कहने लगे वक्त काफ़ी हो चुका होगा, अब कहाँ घर जाना, चलते हैं मस्जिद के अंदर तहज्जुद की नमाज अदा करता हूँ, रसूलुल्लाह के पीछे फजर भी पढ़ लूँगा। और फिर जब वापस आए ना, दिल के अंदर सोच रहे हैं कि उमैर बिन अदी ये तूने क्या कर दिया। रसूलुल्लाह से पूछा नहीं, अब खैर कोई गल नहीं, लेकिन ये है कि अब हुजूर पता नहीं तेरे बारे में न जाने क्या फैसला फरमाते हैं। हुजूर का फैसला लाहे अमल तेरे बारे में क्या होगा, तूने फतवा तो लिया ही नहीं, पूछा ही कोई नहीं है, ये क्या अमल कर दिया। कहते हैं अब मैं चलते चलते जब हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आया, अब अजान तहज्जुद की होती है, हजरत बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी तहज्जुद की। कहते हैं सहाबा, कई सहाबा आ गए। अब फरमाते हैं कि जब फजर की अजान का वक्त होता है, अजान फजर होती है, उसके बाद सहाबा सारे ऐसा आना शुरू हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने भी सुनते अदा फरमाई, हुजूर ने हुजरे में सुनते अदा की। जब इकामत होती है, आका हुजरे से निकले और सीधे मुसल्ले इमामत पर आ जाते हैं। अब देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्मे गैब कोई नहीं है। अब देखो हुजूर को इल्मे गैब है या कोई ना, बल्कि इसके अलावा भी एक हदीस में आपके सामने रख रहा हूँ, बुखारी की रिवायत है। हजरत उम्मे हारिसा रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर आई और आकर कहने लगी आका मेरा बेटा जंग के अंदर शहीद हो चुका है, अगर आप फरमाएं तो मैं अपने बेटे पर रो लेती हूँ, अगर वो जन्नती है तो, अगर जन्नती है तो मैं खुश होकर चली जाती हूँ। मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया उम्मे हारिसा ये क्या कर रही हो, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, मुझसे रोज़े नमाज गुस्ल वुज़ू तयम्मुम के मसले पूछो। ये कब कि जन्नत के अंदर है, दोज़ख के अंदर है, दोज़ख 7 आसमानों से नीचे, जन्नत 7 आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के पास, हर आसमान के दरमियान 500 साल रास्ता, 3500 साल दूरी पर जन्नत है। मेरे हुजूर ने उसको ये नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आका ने फरमाया उम्मे हारिसा बैठ जा। हुजूर ने नबूवत वाली निगाह से आसमानों की तरफ देखा और देखकर मेरे आका थोड़े लम्हे में, आका जमीन पर बैठकर निगाह आसमान पर डालते हैं, एक लम्हे में आका की नजर सीधी जन्नत में और इतने लोगों के हुजूर में आका ने उम्मे हारिसा को देखा और देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। हुजूर के चेहरे पर तबस्सुम आता है, वो चेहरा कि जिसके खिलने से फूलों को खुशबू मिलती है, फूलों के अंदर जिंदगी आती है, जिनके मुस्कुराने से फूल और गिलियां खिल जाते हैं, दिल को उजाला मिलता है। आका जब मुस्कुराते हजरत उम्मे हारिसा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ। मेरे आका फरमाते हैं उम्मे हारिसा टेंशन नहीं लेती, इल्ला इब्ना की फिरदौसल आला या उम्मे हारिसा, ऐ उम्मे हारिसा परेशान ना हो, जाओ चली जाओ, अल्लाह ने तेरे बेटे को जन्नती बना दिया। हजरत उमैर बिन अदी भी सोच रहे थे ना जाने मेरे बारे में क्या होगा। हुजूर के पीछे नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद नमाज के अंदर भी सोचे जा रहे हैं पता नहीं फैसला क्या होता है। अब फरमाता है जब सलाम सरकार फेरते गए, हुजूर ने सलाम फेर कर पीछे मुंह करके हजरत उमैर बिन अदी को देखा और देखकर पहला जुमला ये फरमाया, ओ मेरे उमैर क्या उस गुस्ताखा का काम कर रहे हो, क्या गुस्ताखा का काम कर रहे हो। अर्ज करने लगा मैंने दिल के अंदर और कुछ सोचा था, सरकार कुछ और फरमाए जा रहे हैं। अर्ज की आका कर रहे हो, मेरे आका ने तारीफी जुमले बोले। मेरे आका ने मन अरादा ऐ जंजुला रजुल अतीकुम मिनन नार फन शंजुल इला उमैर इब्न अदीशन। तो मैं जो कि चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जीते जी किसी जन्नती को देखे, तो मैं देखो रब ने मेरे उमैर को जन्नती बना दिया है। अल्लाह ने मेरे उमैर को जन्नती बना दिया है, दोज़ख की आग से बरी कर दिया है। जब रसूलुल्लाह ने ये जुमले बोले, हजरत उमर बड़े इस मामले में जज्बाती आदमी थे, खड़े हो गए अपनी जगह से, कहने लगे सहाबा देखो नबीना बाजी ले गया, देखो नबीना बाजी ले गया, हम पीछे रह गए और आंखों वाले पीछे रह गए, नबीना बाजी ले गया। मेरा फरमाया उमर उसको उमर खामोश हो जा, बला किन उमर मसीह, और जिसे तू नबीना कहता है खुदा की कसम यही तो आंखों वाला है। टेला के बोल रहा हूँ।
فرمایا یہی تو آنکھوں والا جس کو اتنی بڑی غلطی نظر آ گئی ہے، یہی تو انکھیارا ہے۔ میرے حضور نے جملے بولے، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراہا، عمیر بن عدی بڑا کام کر کے آیا اور ساتھ میں جنت کا پروانہ بھی دنیا کے اندر جیتے جی عطا فرمایا۔ رسول اللہ کی عنایتیں ہیں، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہتی جیسے نواز دے، یہ حضور کا در ہے، جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رموز رسالت پر حضرت آج تک سمجھوتا نہیں ہوا، آج تک سمجھوتا نہیں ہوا، اور اس پر کرنا بھی چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ مسلمان چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن بغیرت ہو سکتا نہیں ہے۔ غیرت جو ایمان کی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اگر تیرے سامنے کوئی ایسا کرے جو نہ کرنے والا ہے، رسول خدا کی پیروی کرے، یا پھر وہ نہیں یا پھر میں نہیں، بس یہی نظریہ حضرت، اور کوئی امت کا نظریہ نہیں ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوری جنگ یمامہ لڑی ہے اسی واسطے کہ ختم نبوت کا معاملہ تھا، ختم نبوت کا۔ حضرت پوری زندگی صحابہ لڑے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ ٹوٹل کتنے شہید ہوئے حضور کی زندگی میں صحابہ؟ 259 صحابہ۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ آیا، ابو بکر صدیق نے کہا سارے نکلو، آپ خود بھی نکل پڑے۔ حضرت مولا علی نے روکا، حضرت آپ ایسا نہ کریں، آپ مسلمانوں کا خلیفہ، آپ پیچھے رہے، پیچھے کون سنبھالے گا؟ حضرت مولا علی نے روکا، مگر نہ آپ نکل چکے تھے۔ اور جنگ یمامہ میں ختم نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ ایک جنگ میں، اور لڑ کے انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم حضور کی عزت پر پہرا دینا جانتے ہیں۔ ہاں جی، ہم جانتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 2 بیٹے تھے، یہ حبیب بن زید اور حضرت عبداللہ بن زید۔ حضرت عبداللہ بن زید جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، آپ حضرت صاحب کلے ہی چلے گئے۔ بڑی فورس تھی اس کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں طاقت تھی اس کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن زید اکیلے چلے گئے، ام عمارہ کے بیٹے۔ حضرت ام عمارہ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، کمر جھک گئی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، عصا پکڑ کے چلتی تھیں۔ آپ کا بیٹا اکیلے چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، مسلمہ کذاب، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اس نے کہا پکڑو اسے، کتیاں پھاڑ لیا۔ اس نے کہا دیکھ ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، فورس بڑی ہے میرے پاس، مارا جائے گا، مارا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے موت ہی بیعت کے ہاتھ پر، بیعت ہی موت کے ہاتھ پر کی ہے، تو ہمیں دمکا رہا، کچھ کر تو صحیح نا، کچھ کرتے صحیح۔ اس نے بڑا پکڑ لو، ابھی بھی ٹائم ہے، بعد آ جا۔ آپ نے فرمایا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو پہاڑوں سے ٹکر رہے ہیں تو ریت کے ذرے بنا دیتے ہیں، تو مجھے آزما کے دیکھ۔ اس نے کہا اس کو پکڑو، اس کا ایک ہاتھ ہی کاٹ دو۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ کٹ گیا۔ پوچھا اب بتا، فرمایا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اس نے کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ۔ فرمایا اب، اس نے کہا اب بتا، فرمایا تو جھوٹا، میرا نبی سچا ہے۔ اس نے کہا ایک پاؤں بھی کاٹو، پاؤں بھی کٹ گیا۔ پوچھا اب بتا، فرمایا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اس نے کہا دوسرا پاؤں بھی کاٹو، دوسرا پاؤں بھی کٹا۔ کہا بتا، فرمایا تو جھوٹا، میرا نبی سچا۔ اس نے کہا پورا بازو اتار دو، پورا بازو اتر گیا۔ پوچھا اب بتا، فرمایا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اس نے کہا دوسرا بازو اتارو، دوسرا بھی اترا۔ کہا بتا، فرمایا تو جھوٹا، میرا نبی سچا۔ کہا پوری ٹانگ اتار دو، ٹانگ اتر گئی۔ کہا بتا، فرمایا تو جھوٹا، میرا نبی سچا
रावी कहता है मैं हजरत उम्मे अमारा के पास चला गया, मैंने कहा उम्मे अमारा तेरा बेटा हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो गया है। हजरत उम्मे अमारा ने फरमाया ये छोड़ना, कुर्बान हो गया कोई मसला नहीं, फरमाया मेरा बेटा कायम रहा था या झुक गया था? रावी कहते हैं हजरत उम्मे अमारा के पास चला गया, मैंने कहा तेरा बेटा हुर्मत रसूल पर कुर्बान हो गया। उन्होंने कहा हजरत ये बताओ वो कायम रहा था या झुक गया था? उम्मे अमारा तेरे बेटे का हाथ काट दिया गया और मैं इसको भी छोड़ दे, बता वो कायम रहा था या झुक गया था? कहा दूसरा हाथ भी कट गया और मैं इसको भी रहने दे, बता कायम रहा था कि झुक गया था? कहा उम्मे अमारा तेरे बेटे का एक पाँव भी काट दिया गया और मैं इसको भी छोड़ दे, और मैं कायम रहा था या झुक गया था? कहा उम्मे अमारा दूसरा पाँव भी कट गया और मैं इसको भी छोड़ दे। कहा उम्मे अमारा पूरी बाजू काट दिया गया और मैं इसको भी छोड़ दे। फरमाया मेरा बेटा मुस्तफा की खत्म नबूवत पर कायम रहा था या झुक गया था? कहा उम्मे अमारा दूसरा बाजू भी कट गया और मैं इसको भी छोड़ दे, बता कायम रहा था या झुक गया था? कहा पूरी टांगे काट दी गई और मैं इसको भी छोड़ दे, बता कायम रहा या झुक गया? कहा उम्मे अमारा दूसरी टांग दी गई और मैं इसको भी छोड़ दे, बता कायम रहा था या झुक गया था? कहा उम्मे अमारा तेरे बेटे के जिस्म की खाल उधेड़ दी गई और मैं तो कायम रहा था या झुक गया? कहा उम्मे अमारा तेरे बेटे के अंदर इतनी जुर्रत थी, जाते जाते भी हाथ भी कटा, दूसरा हाथ भी, पाँव भी कटा, दूसरा पाँव भी, बाजू भी गया, दूसरा बाजू भी, टांग भी गई, दूसरी टांग भी, खाल भी उधर गई, बड़ा नूर निकल रही थी, तब भी तेरा बेटा मुस्तफा की खत्म नबूवत पर कायम रहा था। हजरत उम्मे अम्मारा सीधी खड़ी हो जाती है, असाब परे फेंका, कमर सीधी करके कहती है अरे ओ मेरे बेटे उम्मे अम्मारा तेरे ऊपर कुर्बान, मैंने तुझे पैदा ही मुस्तफा की खत्म नबूवत में दे दिया। हजरत साहब कुछ बंदे भी उठ के टुर गए ना जना करना की ये भी किसी का फैज है पीछे, इधर बताना मुनासिब नहीं, ये भी किसी मर्द कलंदर का फैज है, मगर न ऐसी उम्र में इतने लहजे में कौन बोलता है, बुलवाया जाता है। पार दिए ना पार दिए, पार दिए ना पार दिए, पार दिए ना पार दिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इस्लाम की सदाकत खुतबों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना ज़ोरे में हमारा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आखिरी लम्हात की तरफ चलता हूँ, वक़्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, आप इंतज़ार भी माशाल्लाह बड़ा करते रहे। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने राजपाल सिख को कत्ल किया ना, उसने एक किताब पूरी लिखी थी गुस्ताखियों पर, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। उस लानती ने पूरी एक किताब लिखी थी। गाजी साहब एक बारी तो चंगा छेक पट के आए, फिर वापस आया, आख्या फिर दिल च ख्याल है किधरे ना होवे अन्नी दा मोया कोई ना होवे, दोबारा वापस चले गए, मर गए असी फाड़ लिया होना। बहरहाल आप उस वक़्त फिर गाजी बने, जेल के अंदर रहे, बिल आखिर आपको फांसी दे दी गई। अब राजपाल जो उन्होंने को दब दुब लिया ना, अब उन्होंने एक सिखों ने वहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी,
اور کانفرنس رکھ کر اس پہ سٹیج پر بڑے بڑے انہوں نے کتے آئے اور انہوں نے مختلف طرح کی باتیں کی کہ ہاں ایک کہنے لگا ہمارا راجپال سکھ چلا گیا ہے، کتاب اب بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بار بار چھاپیں گے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، وہاں پر ایک بھولا بٹکا سنی بھی آ گیا تھا، وہ پینترا بدل دیا اس بندے نے، وہ اتنے چڑھ گیا سٹیج تو اس نے کہا میں بھی ایک گل کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا لگتا کوئی بندہ اپنے یہ تو بڑا ترکڑا ہے، دیو جی سپیکر۔ جب سپیکر دیا نا انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہہ رہے تھے، جملہ بڑا وزنی حضرت توجہ رکھیے گا، اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ راجپال سکھ چلا گیا، کتاب اب بھی ہمارے پاس ہے، ہم بار بار چھاپیں گے۔ اور اس نے کہا کہ ہمارا غازی علم الدین چلا گیا ہے، خنجر اب بھی ہمارے پاس ہے، تم بار بار چھاپو گے، ہم بار بار مارچے چلے جائیں گے۔ مول پاؤ ذرا اٹھی آواز، سبحان اللہ۔ اگر تو بار بار چھاپو دے، بار بار اٹھیاں کر دیا دے، ہم بار بار ماریں گے، تو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پیرا، کوئی اپنا سمجھوتا یہ نہیں ہے۔ اس پر ہمیشہ عاشقان رسول پہرا دیتے آئے ہیں اور دیتے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ آقا شان تیری وچ آئیاں، زیرہ زبرہ شدہ مدہ آقا شان تیری وچ آئیاں، تے آما لوگا خبر نہ کائی خاصا روزہ پائیاں۔ حضور پر صحابہ ایسے مار مٹتے کیوں تھے؟ وجہ یہ تھی کہ حضور سونے بڑے تھے۔ تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جن ویخ کے چانے شرماوے، ادھی راتی دل چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں تو بھی بد جاوے، جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے عقل خدا نے اینا دتا علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا مائی سانو کتے نظر بھی نہ آوے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سیام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔